آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے سال بات ہوئی تھی اس کے اوپر پریکٹیکل عمل شروع ہو چکا ہے کام. ایکسپینشن جو حضور دادا صاحب کے مزار شریف کی جو انٹرنل ہے، جو اس کی ہائٹ ہے، جو ایکسٹینشن ہے، وہ غلام گردش جسے ہم کہتے ہیں، وہ کافی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رواں دواں ہے. مسجد میں مدینہ منورہ کی طرز پہ چھتریاں لگانے کا پروگرام ہے. طرز پہ نہیں بلکہ وہی چھتریاں لگانے کا پروگرام ہے. اس کا کام بھی شروع ہو چکا ہے. حکومت پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اس کی اپروول دے دی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ سارا کام جو ہے اور جو یہ ایکسٹینشن ہے اس کو وہ اسپانسر کر رہے ہیں مدینہ فاؤنڈیشن، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں. تو انشاءاللہ مل کے ہماری کوشش ہے کہ اگلے غسل مبارک سے پہلے یہ تمام کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے، اور لوگوں کی سہولت کے لیے اور دربار شریف صاحب کی مزید اس کی آرائش کے لیے اس کو رینوویشن کا کام ہے وہ مکمل ہو. ایسے لگتا ہے کہ کل ہی ابھی 1999 تھا، 31 مئی 1999 کو جو دربار شریف کا جو ٹوٹل ایریا ہے اس کو دوگنا جو اس وقت تھا اسے 2 گنا اور بڑا کیا گیا، یعنی 3 گنا پہ لے کر جائیں گے. اور 31 مئی 1999 کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کیا، جو آپ آج دیکھ رہے ہیں کھلی تمام اس طرف جو ہے جی ٹی روڈ کی طرف ایکسپینشن. یہ 1999 میں مکمل ہوئی تھی اور 1997 میں شروع ہوئی تھی. سما ہال بھی اس کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ان ہستیوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے صدقے برکتیں اور نعمتیں رحمتیں عطا کرے. پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی حکومت کو توفیق عطا کرے کہ میاں محمد شہباز شریف دن رات کوشش میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پچھلے غسل اور اس کے بعد اس دفعہ جب وہ ملے ہیں تو ایک بے پناہ کامیابی عطا کی الحمدللہ. آپ کے ہمسایہ ملک نے جو اپنی ایک یعنی جنگ شروع کی، وہ ہواؤں میں بھی اور فضاؤں میں بھی اس کی بہت بری حالت ہوئی، اور ان کے 6 طیارے 6 جیٹ فائٹر جسے کہتے ہیں وہ زمین بوس ہوئے. اور اس کے علاوہ زمین پہ جب انہوں نے بند نہیں کیا، شروع کیا دوبارہ، تو اگلے یعنی 36 گھنٹے میں 80 ڈرون بھیج دیے. اس کے نتیجے میں جو پاکستان نے ان کو سبق سکھایا 9 اور 10 کی درمیانی رات کو صبح 4 بجے، جیسے وزیر اعظم اور عسکری قیادت اور سول قیادت نے فیصلہ کیا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت احترام اور ماشاءاللہ کامیابی عطا کی ہے. ہم سب کو اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، وہ فخر نہیں کرنا چاہیے، سجدہ ریز ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اپنی رحمتوں برکتوں کے نتیجے اور ایسی ہستیوں کی جو یہ چھوٹی چھوٹی خدمت کرتے ہیں ان کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ ساری عالم دنیا میں ہمیں کامیابی عطا کی ہے. اور اس وقت پاکستان کی تاریخ میں یہ بڑا ریئر مقام آتا ہے، کبھی کبھار آتا ہے کہ آج ہم 2 سال کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ممبر بھی منتخب ہو چکے ہیں. 7واں مہینہ ہے اور اس کی صدارت اس مہینے 1 جولائی سے 1 مہینے کے لیے ہمارے حصے میں آئی ہے. انشاءاللہ ہم نے اپنا جو ایرانی مسلمان بھائی ہے، ہماری کامیابی کے بعد جو ان کو جو مشکلات آئیں، جو ان کے اوپر اسرائیل نے حملے کیے، اس کے بھی ہم نے بھرپور مذمت بھی کی. ان کی پوری طرح ڈپلومیٹک سفارتی طور پر ان کو سپورٹ بھی کیا، اور ساری دنیا نے اس کو دیکھا. اور پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو ریئل فرینڈ ہے، جو اصل سچا دوست ہے، وہ پاکستان ہے. انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں بھی تشکر پاکستان کے نعرے لگائے. ان کے آپ نے جیسا کہ جو ان کے اوپر جو تمام اسرائیل نے بمباری کی، اس کے نتیجے میں ان کے بہت سینئر لوگ، کچھ آرمی کا چیف جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے. ان کے جنازے میں بھی پاکستان کا بہت بڑا جھنڈا اور پاکستان کے حق میں نعرے لگ رہے تھے. یہ یعنی چیزیں آپ کو پچھلے 70-75 سال میں دکھائی کبھی نہیں دی ہوں گی. تو یہ اللہ کا کرم ہے. اب ہم نے جب جنگ کو بھی الحمدللہ جیت لی ہے. ہماری تو کبھی جنگ لڑنے کی یعنی خواہش ہی نہیں تھی، ہمارا ایجنڈا ہی نہیں تھا. ہم امن چاہتے ہیں، ہم سلامتی چاہتے ہیں، ہم اس خطے کی بہتری چاہتے ہیں، ہم عوام کی بہتری کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ
سلامتی کے ساتھ ساتھ اقتصادی ایجنڈا ہے جس کو ہم دن رات اس کے لیے کر رہے ہیں. کل ہی آپ نے دیکھا میں آذربائیجان سے سیدھا حضور داتا صاحب کی اس محفل کے لیے حاضر ہوا وہاں سے, اور اس 1.5 دن کی ہماری جو وزٹ تھی آذربائیجان میں, جو کہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ تھا, یعنی سربراہان کی میٹنگ تھی, اس کے بعد ہم نے آذربائیجان کے ساتھ $2 ارب کا معاہدہ کیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے. ان کی طرف سے ان کے اکانومی منسٹر تھے, میری طرف سے میں نے اس کے اوپر دستخط کیے, اور اللہ کا کرم ہے, اور جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ہمارے جو مسائل تھے آج سے 1.5-2 سال پہلے اس حکومت کے آنے سے پہلے, وہ آپ نے دیکھا کہ مہنگائی میں بھی بے پناہ بہتری ہوئی ہے. جو منافع کی شرح ہے, میں سود کا لفظ استعمال نہیں کرتا, وہ بھی آدھا رہ گیا 22% سے 11%. اور اسی طرح اب پوری کی پوری کوشش ہے ترقی کے لیے, ترقی ہوگی, عوام کو روزگار کے مواقع ملیں گے, عوام کی جو فیکس آمدنی بڑھے گی, اور اس طرح انشاءاللہ بہتری اور خوشحالی ملک میں